علی یاسین حبیب اللہ صلاۃ اللہ سلام اللہ علی طہ رسول اللہ صلاۃ اللہ سلام اللہ علی یاسین حبیب اللہ. ذکر اللہ مفتاح لباب اللہ مصباح لأہل اللہ مجراح. کے بعد انشاءاللہ زوہد اور جنید نعت شریف کے لیے تشریف لائے. اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم نانو عباد محمد صلی علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مارا پکیے ستائے پیارے مصطفیٰ آئے، مارا آئے میرے مصطفیٰ تو آئے. رب کا دلالا نبی نبی، رب کا دلالا نبی نبی. ہپی ہپی آئے پیارے مصطفیٰ آئے، ہپی ہپی آئے تو پیارے مصطفیٰ آئے. امت کا سہارا نبی نبی، امت کا سہارا نبی نبی. مکے میں پہلا اجالا تھا، سارا زمانہ ہوا. مسکائیے گلی آئے پیارے مصطفیٰ تو آئے، مسکائیے گلی پیارے مصطفیٰ تو آئے. ہر تمہارا نبی نبی آئے تو پیارے نبی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحان اللہ. اب انشاءاللہ نعت شریف کے لیے مصطفیٰ سیف اسٹیج پر تشریف لائے. اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم نانو عباد محمد صلی علیہ وسلم. السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ. بولو مدینہ مدینہ مدینہ، بولو مدینہ مدینہ مدینہ، بولو مدینہ مدینہ مدینہ، بولو مدینہ مدینہ مدینہ. نہ کلیم کا تصور نہ خیال تو وسینہ، میری آرزو محمد، میری آرزو محمد، میرا جوش مدینہ. بولو مدینہ مدینہ مدینہ، بولو مدینہ مدینہ مدینہ. میرا دل تڑپ رہا ہے، میرا جل رہا سینہ، میرا دل تڑپ رہا ہے، میرا جل رہا سینہ. کہ یہ دوا ہی ملے گی، کہ یہ دوا ہی ملے گی. مجھے لے چلو مدینہ، مجھے لے چلو مدینہ. بولو مدینہ مدینہ مدینہ، بولو مدینہ مدینہ مدینہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحان اللہ. اب انشاءاللہ مکالمہ پیش کرنے کے لیے میں بیگ شاہد شاکر اور شیخ عفان تیمور کو اسٹیج پر بلانا چاہوں گی. اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہو بھائی ارشد صاحب؟ بڑے پریشان سے لگ رہے ہو۔ مولوی صاحب میں بہت پریشان ہوں اور میری پریشانی کی وجہ ایک بھیانک خواب ہے۔ خواب کی وجہ سے عابد کرد پریشان ہو، آخر آپ نے ایسا کون سا خواب دیکھ لیا؟ مولوی صاحب وہ خواب ہی ایسا، جب سے میں نے خواب دیکھا ہے میرے تو ہوش ہی اڑ گئے۔ اس سلسلے میں آپ سے بات کرنے ہی آ رہا تھا، اچھا وہ آپ یہیں مل گئے۔ جی میاں آپ کو آنے کی کیا ضرورت تھی، ایک فون کر دیتے تو کام چل جاتا۔ اچھا مجھے بتائیے آپ نے خواب میں کیا دیکھا؟ مولوی صاحب میرا خواب ذرا غور سے سننا۔ ہاں ہم آپ کا خواب غور سے سنیں گے۔ تقریباً 1:30 بجے رات کو میں راز فلم دیکھ رہا تھا، بستر پر ہی سویا ہی تھا کہ مجھے نیند لگ گئی اور فرشتے آ کر میرے جسم سے روح نکال کر لے جا رہے تھے اور میری لاش پلنگ پر پڑی ہے اور گھر والے خوب رو رہے ہیں، سب سے زیادہ میری امی رو رہی ہے۔ اور پھر مجھے غسل دیا گیا اور کفن پہنایا گیا اور دفن کر دیا گیا۔ لوگ مجھے دفن کر کے جا ہی رہے تھے اور میں ان کے قدموں کی آواز سن رہا تھا۔ پھر اچانک قبر میں روشنی پھیلی، دیکھتا ہوں کہ ڈراؤنی شکل والے 2 فرشتے آ کر کڑک آواز میں پوچھنے لگے من ربک۔ اچھا تو پھر آپ نے کیا جواب دیا؟ مولوی صاحب میں کیا جواب دیتا، میری تو بولتی ہی بند ہو گئی۔ پھر انہوں نے اور زوردار آواز میں پوچھا من ربک، تیرا من ربک۔ پھر گھبراہٹ اور پریشانی میں میری زبان پر وہی فلمی گانے شروع ہو گئے میں جو ہر روز اپنے موبائل پر سنا کرتا تھا۔ اچھا تو پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ پھر مت پوچھئے، ان فرشتوں میں سے ایک فرشتے نے اپنے ہاتھ میں ہتھوڑا اٹھایا اور میرے سر پر زور سے مارا کہ میں کئی گز زمین کے اندر دھس گیا اور میری قبر چاروں طرف سے پھیل گئی۔ اور اس پر بھی بس نہیں کیا بلکہ قبر کو تنگ کر دیا گیا، ادھر کی پسلی ادھر، ادھر کی پسلی ادھر پھنسی چلی جا رہی تھی اور میرا پورا جسم آگ سے جل رہا تھا اور میں چلا رہا تھا بچاؤ بچاؤ آگ آگ۔ جلدی بتائیے اس کے بعد کیا ہوا؟ پھر میرے اوپر کسی نے پانی کی بالٹی ڈال دی، دیکھتا ہوں کہ میری امی کہہ رہی تھی اٹھ موے، رات کے 2 بجے تک فلم دیکھتا رہتا ہے اور صبح 10 بجے تک سوتا رہتا ہے اور بری بری آوازیں نکالتا ہے۔ مولوی صاحب کیا بتاؤں، ہے توبہ، لیکن مجھے خواب سے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ کیوں نہ ایک مرتبہ میں نے آپ سے سنا تھا فلم دیکھنے والا گانے سننے والوں کا حشر بہت برا ہوگا۔ مولوی صاحب ذرا تو بتائیے میرے ساتھ حقیقت تو نہیں، میرے مرنے کے بعد میرے ساتھ یہ معاملہ تو نہیں ہوگا؟ بھائی شاہد صاحب آپ نے جو خواب دیکھا ہے یہ محض ایک خواب نہیں ہے بلکہ وارننگ ہے، اور یہ بلکہ حقیقت ہے میرے بھائی۔ ہر انسان کو مرنے کے بعد ان تمام مرحلے سے گزرنا ہے، اور وہی فرشتے جو آپ نے خواب میں دیکھے تھے انہی کو منکر نکیر کہتے ہیں، اور وہی فرشتہ ہر انسان سے سوال و جواب کریں گے جو آپ کے خواب میں کرے تھے، اور وہی سوال و جواب کے بعد ہر انسان کی راحت اور نصیب کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ آیا آپ کے سمجھ شریف میں؟ اور ایک بات یہ یاد رکھو، انسان دنیا میں جس چیز سے محبت کرتا ہے مرتے وقت اس کی زبان پر وہی چیز رہے گی۔ جیسے کہ آپ ہر روز صبح کو موبائل پر گانا سنا کرتے تھے اور خواب میں آپ نے وہی بڑبڑا دیا۔ مولوی صاحب ذرا تو بتائیے، پھر انہوں نے مجھ سے جو خواب میں پوچھا تھا اس کا مطلب کیا ہے؟ ارے نادان، انہوں نے معلوم کیا من رب کا، تیرا رب کون ہے، لیکن تیری زبان پر تو گانے ہی رٹے ہوئے تھے اور وہی جاری ہوئے۔ واقعی میری زبان پر ایک سے ایک گانے آ رہے تھے، میں بہت شرمندہ ہوں اور واقعی دل سے نہ بند ہوں۔ اب میں کیا کروں آپ بتائیے؟ بھائی ارشد صاحب آپ نے جو خواب دیکھا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے لیے وارننگ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ آپ کو بتانا چاہتا ہے اے میرے بندے تو اب بھی سنبھل جا، ابھی بھی بہت وقت ہے اور آخرت کے لیے کوئی نیک کام کر، ورنہ یہ جو میں نے خواب دیکھا ہے ایک دن اسی مرحلے سے گزرنا ہے، اب کی طرح چانس نہیں ملے گا، پیاری آنکھیں بھی نہیں کھلے گی اور کوئی مہلت بھی نہیں ملے گی۔ مولانا صاحب میں آپ کے سامنے
सामने तौबा करता हूँ कि अब वाक़या ज़िंदगी इस्लाम के मुताबिक गुजारूँगा। तुम भी मेरे लिए दुआ करना, अल्लाह ताला मेरी तमाम कोताहियों को माफ़ कर दे और सिराते मुस्तकीम पर गामज़न फरमा दे। आमीन सुम आमीन। भाई अरशद साहब, हम भी आपके लिए अल्लाह ताला से दुआ करेंगे। अच्छा ठीक है मौलाना साहब, अब हम चलते हैं। भाई अरशद, आप कभी भी गाने मत सुनना, फिल्म मत देखना, क्यों ना कि हदीस शरीफ में आता है, हदीस शरीफ में आता है, ऐसे लोगों को क़यामत के दिन इनकी आँखों और कानों में शीशा पिघला कर डाला जाएगा और हर इंसान यही सोचेगा कि इसको बर्दाश्त कैसे करेगा। इसलिए इन तमाम शैतानी कामों से अपने आप को बचाओ और इस दुनिया में रुख अपनी आखिरत को बनाओ। अच्छा ठीक है भाई अरशद साहब, अब हम चलते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह हाफिज़।